بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری سوال جواب کا سیشن 193 ہے۔ چند سوالات ہیں، آپ حضرات جوابات سماعت فرمائیں۔ محمد عمر صاحب ہیں، انہوں نے 2 سوال کیے۔ سلام کے بعد کہتے ہیں کرسچن اسکول میں مسلم بچوں کا پریئر کرنا اور پریئر کرانا۔ دوسرا سوال، کینڈل لائٹ سیریمنی کا اسلام میں کیا حکم ہے جو اسکول میں ہوتی ہے؟ پہلی چیز، جو کرسچن اسکول میں مسلم بچوں کے پریئر کرنا اور پریئر کرانا، ظاہر ہے کہ وہ کرسچن اسکول ہے تو اس میں مسیحی انداز میں اور حضرت مریم اور عیسیٰ کی فرضی خیالی تصویریں جو ان کے سامنے ہوتی ہیں، اس کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سب کرتے ہیں، تو یہ تو بالکل غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی طریقہ، بلکہ شرک سے اس کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ مسلمان کو اس میں حصہ لینا جائز نہیں ہے۔ بچہ ہے تو وہ نہیں تو اس کے والدین گنہگار ہوں گے، بچہ سمجھدار ہے تو یہ توحید کے خلاف حرکت کرنے کی وجہ سے وہ بھی گنہگار ہوگا، بالغ ہے تو یقیناً وہ گنہگار ہوگا، اس کو توبہ کرنا لازم ہے۔ والدین گنہگار ہوں گے کہ ایسے اسکول میں کیوں اپنے بچے کا ایمان خراب کر رہے ہیں جہاں پر اسلامی توحید پر ضرب پڑ رہی ہے اور وہ ایک مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال جو کینڈل لائٹ سیریمنی کا ہے، یعنی موم بتی جلا کر کے غم کا اظہار کرنا، موم بتی جلا کر یادگار منانا، یا موم بتی جلا کر کے کوئی اور چیز رسم انجام دینا، یہ بھی بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں، عہد نبوت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اسی طریقے سے خیر القرون میں کہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی کہ غم کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر، کسی یادگار کے موقع پر انہوں نے موم بتی جلا کر کے کسی چیز کا اظہار کیا ہو۔ اس لیے موم بتی اور چراغاں کر کے کسی چیز کا اظہار کرنا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر اس کو دینی حیثیت دے دی جائے گی تو یہ بدعت بن جائے گا، اور بدعت بننے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوں گے، ورنہ محض غیروں کی تہذیب اپنانے کی وجہ سے یہ صرف جو ہے یہ غیر اسلامی عمل کہلائے گا۔ گنہگار شاید نہ ہو لیکن اس کو صحیح سمجھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اگلا سوال جناب محمد جمال صاحب کہتے ہیں کیا ایڈوکیٹ فیض سید کو سننا چاہیے؟ دیکھیے، ان کی جو ویڈیوز نصیحت والی ہیں اور صرف ان پہ کوئی ایسی چیزیں ہیں معلومات کی، وہ تو سن سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری نگاہ میں معتبر علماء میں شمار نہیں ہوتا ان کا، اس لیے ان کو دینی مسائل کے لیے ان کو فالو کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ دینی مسائل تو اپنے معتبر علماء سے ہی پوچھنا چاہیے۔ وہ ایڈوکیٹ ہیں، وہ ایڈوکیٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کے لیے وہ ماہر ہوں گے۔ جیسے ذاکر نائک صاحب کا جو میدان ہے دعوتی تبلیغی، اس میں تو وہ ماہر ہیں، لیکن مسائل میں جیسے ان کی باتیں جو ہے معتبر نہیں ہوتی، بہت سی کچی ہوتی ہیں، ایسے ہی ان کا بھی حال ہے۔ اس لیے تمام چیزوں میں فیض سید صاحب کو معتبر سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں، ان کا اپنا چینل ہے یوٹیوب پر، اور بہت سی اچھی جو ہے ان کی چیزیں ہیں، نصیحت کی ہیں، ان کو لیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہمارے سامنے جو اور معتبر لوگ ہیں ان کو زیادہ سننا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم مشکوک لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں یہ ہو کہ کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، تو اس سے اپنے کو بچانا ہی چاہیے۔ جناب احمد وارث انعام صاحب، انہوں نے کمنٹ میں ہماری جو ایک ویڈیو تھی گستاخ رسول کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے، یہ جو ملعون جو ہے ڈاسنا کا مندر کا پجاری یتی نرسنگھا کے جو پر ہم نے ایک ویڈیو جو بنائی تھی، آپ اس کو سنیں گے تو اس میں ہم نے حوالہ دیا تھا ایک کتاب کا کہ جو ہے کانپور کے ایک جو ہے وہ تھے، وہ بعد میں انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اسلام پر کتاب لکھی، اسلام آدرش یا آتنک آدرش، تو وہ کتاب پوچھ رہے کہاں ملے گی، پوچھتے ہیں حضرت کی یہ کتاب کہاں مل سکتی ہے؟ تو یہ کتاب میرے پاس تو موجود ہے، اگر آپ کانپور سے تعلق رکھتے ہیں تو ملاقات کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو ڈھونڈ کے وہ کتاب دے دوں گا۔ باقی یہ کتاب جو ہے یہ یتیم خانہ پریڈ کانپور کے پاس مدرسہ قسیم العلوم ہے، اس میں حافظ جاوید صاحب ہیں، وہ کتاب اچھی تعداد میں رکھتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں سے یہ کتاب آپ کو دستیاب ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں کتب ملتی نہیں ملتی ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اگلا سوال فردوس دینیات، فردوس دینیات میں انہوں نے کمنٹ کیا اقرا حسن والی ویڈیو پر کہ یہ اقرا حسن اپنی اس حرکت کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟
کہ بھائی اسلام سے خارج ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ توحید کی کسی بات کا انکار کرے یا قرآن و حدیث کی کسی بات کا انکار کرے یا عقیدہ اپنا غیر اسلامی رکھے، محض شرکیہ حرکت انجام دے اور عقیدہ درست ہو، کسی مصلحت سے کسی مجبوری سے، اس کو مشرک اور کافر نہیں کہا جاتا۔ یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ کہ شرکیہ حرکت کری ہے لہذا کافر کہہ دے، مشرک کہہ دے۔ اتنی جلد بازی سے کوئی آدمی مشرک کافر نہیں ہوتا۔ عقیدہ بدلنے سے یا مشرکانہ جو ہے عقیدہ اپنانے سے، توحید کو چھوڑنے سے وہ آدمی مشرک بنے گا، یا اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی کسی کھلی ہوئی بات کا انکار کر دے وہ کافر بنے گا، وہ اسلام سے خارج ہوگا، ایسے اسلام سے خارج نہیں کہلائے گا۔ ہاں توبہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں پوری تفصیل ہے۔ ایک سوال بنت حوا نے کیا ہے، اگلا سوال جو کمنٹ میں انہوں نے پوچھا سلام کے بعد، کیا قرآن کی تفسیر عالمہ نہیں کر سکتی؟ کیا اس کی تفسیر صحیح نہیں ہوتی؟ برائے مہربانی وضاحت کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے تفسیر تو غیر عالمہ بھی معتبر تفسیر جو اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے، جیسے معارف القرآن ہے، اسی طریقے سے اور بھی انوار البیان ہے، جو اپنے علماء نے معتبر علماء نے تفسیریں لکھی اردو میں، اس کو تو غیر عالمہ بھی پڑھ کر سنا سکتی ہے، مطالعہ کر سکتی ہے، لیکن باقاعدہ قرآن کریم کا درس دینے کے لیے، اپنی رائے ظاہر کرنے کے لیے اور آیت کا مطلب نکالنے کے لیے، اس کے لیے عالمہ ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ ہم جیسے عالم بھی اس کی ہمت نہیں کر سکتے، اس کے لیے اور بھی بہت سے علوم میں مہارت ضروری ہے، لہذا ہم سب چھپی چھپائی جو تفسیریں معتبر ہیں ان سے استفادہ کر کے انہی کی بات انہی کے حوالے سے سننا سنانا یہ تو صحیح ہوتا ہے۔ باقی اپنی طرف سے تفسیر کرنا یہ کسی عالمہ کے لیے بھی درست نہیں ہوتا ہے، عالم کے لیے بھی درست نہیں ہوتا ہے، میرے لیے بھی درست نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی شخص اتنا زیادہ علوم میں اللہ نے اس کو مہارت دی ہو کہ وہ بلاغت میں، معانی میں، لغت میں، ادب میں، نحو میں، صرف میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، تاریخ میں، جغرافیہ میں، قرآن کریم میں جو علوم بھرے پڑے سب میں مہارت رکھتا ہو، وہ اپنی ایک رائے قائم کر سکتا ہے کسی آیت کی روشنی میں۔ وہ رائے جب بھی صحیح مانی جاتی ہے جب کسی قرآن و حدیث سے، سنت سے وہ ٹکرا نہ رہی ہو، اس کے اپنے اصول ہیں، اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ کسی اور موقع سے۔ ایک سوال ایک صاحب نے ایک مضمون چھوٹا سا ایک صفحے کا بھیجا ہے جس میں حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون ہے کہ استغفار و توبہ اتنا کرو کہ دل میں بغیر حروف کے ایک آواز محسوس ہو کہ اب بس کرو، مت رو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے، ہم نے معاف کر دیا۔ اس کی مثال دی ہے جیسے بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اب ابا سے لپٹ کر روتا ہے، روئے جاتا ہے، ابا نے دیکھا کہ اب تو بے ہوش ہونے والا ہے تو اس کو گود میں اٹھا کر پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کا سر سینے سے لگا کر کہتا ہے بیٹے اب مت رو ورنہ تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب ماں باپ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے تو ارحم الراحمین کے رحمت کا کیا تقاضا ہوگا کہ اپنے بندوں کو رلاتے رلاتے بے ہوش کر دے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے؟ ایسا نہیں، یا کوئی اور مصیبت ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی جب دیکھتے ہیں کہ بندہ مسلسل رو رہا ہے، سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کر رہا ہے اور اپنے جگر کا خون پیش کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دل میں ٹھنڈک آ جائے گی اور اسے محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہی قبولیت توبہ کی علامت ہے۔ تو یہ حکیم اختر صاحب کا مضمون ہے، اس پر یہ کہتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دے، کیا رونا ضروری ہے؟ اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنانا ضروری ہے؟ جی ہاں، آنکھوں سے رونا نہ ہو تو دل کا رونا تو شرط ہے، اور دل کا رونا اصل یہ کہ پچھتانا، اتنا پچھتائے، دل میں اتنی ندامت ہو کہ جیسے آدمی سے کوئی سماجی کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو خاندان والوں سے وہ چھپانا چاہتا ہو، خاندان کو پتہ چل جائے تو اپنا چہرہ چھپائے چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کسی طریقے سے اب یہ مٹی پڑ جائے اس پر۔ تو ایسے ہی غلطی اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگے کہ اس کو چین نہ پڑے، روئے، دل کا رونا روئے، آنکھوں سے رونے کی کوشش کرے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے، اور جب تک دل میں یہ نہ ٹھنڈک پڑ جائے اب تو اللہ نے معاف ہی کر دیا ہوگا، تب تک یہ معافی مانگتا رہے۔ تو یہی اصل ہے، اور یہی بات انہوں نے سمجھائی بھی ہے، مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر ترس آ جاتا ہے۔ اس پر ہے یہ بات کہ اللہ اتنے مہربان ہے کہ جب ماں باپ اتنے مہربان ہیں تو اللہ تو بہت زیادہ مہربان ہے، تو لہذا بہت زیادہ آپ کو نہیں رلائیں گے، آپ ایک بار روئیے تو کم از کم اللہ کے سامنے۔ ایک گناہ پر آدمی ایک بار بھی نہ روئے اور سوچے کہ اللہ یوں ہی معاف کر دے تو یقیناً اللہ رحم الراحمین ہے، لیکن کم از کم ایک بار تو رو کر معافی مانگنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب میں 10ویں کلاس میں نکل کر پیسے دے کر اس طرح سے پاس ہو سکتا ہوں، کلاس 10 کی مارک شیٹ مل جائے گی، وہ سعودی جانے میں لگے گی، تو اب میں جو پیسے کماؤں گا تو وہ حلال ہوگا؟
دیکھیے پیسے جو آپ کمائیں گے اپنی محنت سے کمائیں گے، اپنی صلاحیت سے کمائیں گے، اپنے ہنر سے کمائیں گے، وہ بالکل حلال ہوگی۔ لیکن حکومت نے جو شرط لگا رکھی ہے کہ ہائی اسکول کی مارک شیٹ پر آپ کو ویزا ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا، اس شرط کو پورا کرنے کے لیے آپ جو فراڈ کر رہے ہیں، اس فراڈ کے آپ خود اپنے ذمہ دار ہوں گے، اور یہ قانوناً بھی غلط ہوتا ہے، شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لہذا اپنے کو جوکھوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کر لیا تو کرنے کے بعد آپ کی جو کمائی بھی آمدنی ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی، وہ حلال ہوگی۔ اگلا سوال کہتے ہیں مفتی صاحب کیا وقف کی جگہ کسی کے قبضے میں ہے تو کیا اس کو بیچ سکتے ہیں؟ وقف کی جگہ پر دکان ہے تو کیا اس کو بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیے بیچنا دو طرح ہوتا ہے، ایک یہ کہ بیچ ہی دینا، ملکیت میں کسی کو دے دینا، یہ تو وقف کی چیز میں نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے کرائے کی تبدیلی، تو کرائے کی تبدیلی یہ متولی کی اجازت سے، وقف بورڈ کی اجازت سے اس کی درست ہے یہ، تو اس لیے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ لقمان صالح صاحب کا سوال تھا، تو جواب یہی نکلا کہ وقف کی جگہ کو بیچا نہیں جا سکتا اور اپنے اختیار سے کسی دوسرے کو دیا بھی نہیں جا سکتا۔ متولی کی اجازت سے کرائے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، یہ کہ آپ کرائے دار تھے، اب وہ دوسرے کو کرائے پر اٹھا دیا، اس طرح کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور آگے فاروق صاحب نے ایک سوال کیا ہے، سوال سن لیتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ ایک شخص کے 4 لڑکے تھے اور ان کے پاس 3.5 بیگھہ کے قریب زمین تھی، جس میں سے ان کا ایک لڑکا جو تھا بورا تھا، بول نہیں پاتا تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی میں یعنی مرنے سے پہلے اپنے اس لڑکے کو کچھ کم 1 بیگھہ زمین دے دیا۔ اب وہ ختم ہو گئے اور جو زمین بچی ہے تو اب کچھ بھائیوں کا کہنا ہے کہ اب اس میں ان کو حصہ نہیں دیں گے، یا تو ان کو حصہ چاہیے تو پھر سے وہ جو پہلے زمین دے دی تھی وہ، اور جو اب ابھی باقی ہے تو پھر سے حصہ بانٹے۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جبکہ وہ بورا جو ہے تو ان کے اہلیہ، ان کے لڑکے اس چیز میں نہیں تیار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ ہمارے ابا کو پہلے جو دے دی تو وہ دے دیا، اس میں بھی ہم کو حصہ چاہیے، اور یہ لوگ کچھ لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں، کچھ دینے کو تیار ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اس میں جو 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بورا تھا اور باپ نے اس پہ ترس کھا کر کے ایک اپنی زمین باقاعدہ ہبہ بھی کر دی اور اس کے نام چڑھا دی، رجسٹری کر دی، قبضہ دے دیا اور اپنی ملکیت سے زندگی مرنے سے پہلے اس کو ہٹا دیا، تو اب وہ ترکہ نہیں ہے۔ ترکہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب میراث میں نہیں بٹے گی۔ اب میراث وہ چیز کہلائے گی جو ابا کے مرنے کے وقت ان کی ملکیت میں ہے، لہذا اب ملکیت میں جتنی زمین بورا کو دینے کے بعد بچی وہ میراث بنی، اور میراث میں سارے وارث برابر ہیں، اس میں بورا بھی وارث ہے اور سارے بھائی بہن بھی وارث ہیں، تو اس لیے اس کو پھر سے بھی حصہ دیا جائے گا، اور یہ شرط لگانا کہ وہ بورا اپنی زمین واپس کرے، شامل کرے، تب ہم اس کو حصہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، یہ شرط صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر شکل دوسری ہو، شکل دوسری کا مطلب یہ ہے کہ بورے کے نام دی نہیں تھی، بلکہ اس خیال سے کہ تم لوگ دو گے نہ دو، لہذا بورے کے نام انہوں نے 1 بیگھہ کر دی اور اپنی اختیار میں رکھی، اپنی ملکیت میں رکھی، قبضہ نہیں دیا، کاغذات میں نام نہیں چڑھوایا، تو پھر جو ہے سب شامل ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح کہ وہ دے چکے تھے اور دی ہوئی چیز آپ واپس لیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ترکہ ہی نہیں ہے، ترکہ بٹے گا، غیر ترکہ تھوڑی بٹے گا۔ جو زمین دے چکے تھے وہ زندگی میں وہ غیر ترکہ ہے، ترکہ ہے ہی نہیں وہ، لہذا اس کو بانٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال یہ تھے چند سوالات جوابات جو اتوار کی محفل میں آپ کے سامنے عرض کیے گئے، انشاءاللہ آگے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔